اگر کوئی اپنا تمہارا ساتھ چھوڑ گیا ہے اور تم تکلیف برداشت نہیں کر پا رہے، اگر تم راتوں کو رو رہے ہو اور بنا سوئے دن گزار رہے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اب سب ختم ہو گیا ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اس تکلیف سے کبھی پیچھا نہیں چھڑا سکو گے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے اس لیے تمہیں دکھ میں ڈالا ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا ہے، وہ تمہاری بات نہیں سنتا، تمہیں جواب نہیں دیتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارا اللہ پر یقین کمزور ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اللہ تم سے ناراض ہے، اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں کہ وہ تمہارے آنسو نہیں دیکھ رہا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہیں اس کی مصلحت پہ بھروسہ نہیں ہے، یہ تو تمہارے خالص احساسات ہیں، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی والدہ کی قبر پر روئے تھے۔ جب حضور پاک کا بیٹا دار فانی سے رخصت ہوا تب آپ بھی بہت غمگین ہوئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جدائی میں کئی ماہ و سال گزارے تھے اور دکھ سے رو رو کر ان کی آنکھیں چلی گئی تھیں۔ حضرت ذکر علیہ السلام کو بیٹی کی خواہش نے افسردہ کیا۔ دکھ کمزور ایمان کی نشانی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ خدا کا اشارہ ہو تمہیں اپنی کھوج میں لگانے کا، اللہ کو تلاش کرنے کا، اللہ کی اور قریب کرنے کا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں اپنی محبت کی پہچان کروانا چاہتا ہو۔ زندگی میں کبھی بھی کسی کا انتظار مت کیجیے کہ کوئی آئے گا اور آپ سے محبت کرے گا، آپ کو کچھ خاص محسوس کروائے گا۔ اپنی فکر خود کیجیے، اپنے آپ سے محبت کیجیے۔ کبھی خود ہی خود کو VIP پروٹوکول دینا چاہیے۔ کبھی ایک کپ چائے بنائیے اور اپنی پسندیدہ کپ میں ڈال کر گھر کے سب سے پرسکون اور حسین کونے میں بیٹھ کر لطف اندوز ہوئیے۔ یقین مانیے بہت اچھا لگے گا۔ خود کے لیے وقت نکالیے اور شاپنگ پہ لے جائیے، اچھا سا کھانا کھائیے۔ وہ چھوٹی چھوٹی خواہشات جو زندگی کی الجھنوں میں کہیں گم ہو جاتی ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے وقت نکالیے، کیونکہ آپ سے بڑھ کر آپ کا کوئی نہیں ہے۔ اپنی دعاؤں پر کامل یقین کرنا سیکھیں۔ یقین کے بغیر دعا ادھوری ہے۔ آپ جس رب کی بارگاہ میں اپنی مشکلات کا حل مانگ رہے ہیں، وہ اس دنیا کا ہی نہیں پوری کائنات کا مالک ہے۔ وہ کون اور فیکون کا مالک ہے۔ اس کے بس میں ہے ہر چیز کو کر دینا۔ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ یہ دنیا اصول پر چل رہی ہے۔ آپ کی دعا کا جواب نہیں آیا اب تک تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا سنی ہی نہیں گئی۔ آپ کی دعا کرنے سے پہلے ہی وہ رب آپ کی دعا سے واقف ہے۔ بس ابھی جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے فی الحال ٹھیک نہیں ہے۔ شاید اس سے بہتر آپ کو ملنا ہو۔ وہ آپ کی مدد بھی کرے گا اور خواہشات کو بھی پورا کرے گا، مگر تب جب وہ آپ کے حق میں بہتر ہوں گے۔ اس کی عطا پر شک نہ کریں ذرا بھی، کیونکہ اگر آپ اس کی مدد مانگ رہے ہیں تو یقین کریں اس کی مدد آپ کو ضرور نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ میں تسلیم کرتا ہوں اپنا ہر گناہ، تو بخش دے مجھے۔ دیکھ تو رحیم ہے، تیرے در سے خالی گیا تو تیری رحمت پہ سوال نشان لگ جائے گا، اور تو کسی کو بے نیاز نہیں لوٹاتا۔ یہ تیری شان کے خلاف ہے، میری ندامت وقتی اور جھوٹی سہی۔ تیری رحمت تو پائیدار، ہمیشہ رہنے والی اور سچی ہے۔ میری مالک، میں تیری آزمائش کے قابل نہیں، مجھے بس معاف کر دے۔ اپنے خزانوں سے اپنے قرب کا سکہ دے دے۔ اپنی رحمت کی وسیع چادر سے فقط ایک کونا اتنا سا کہ میرے گناہ، میری ذات، میری نافرمانی سب چھپ جائیں۔ عطا کر دے مولا، میں تیرے بندوں کو معاف کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ انسان کی زندگی ایک سفر ہے، اللہ سے لے کر اللہ تک کا سفر، اور اس سفر میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ کچھ خوبصورت چیزوں سے سامنا ہوتا ہے اور کچھ چیزیں دل کو ریزہ ریزہ کر جاتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دل کے ٹکڑے کبھی جڑ ہی نہیں پائیں گے۔ انسان اس دنیا میں سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نہیں ملتا، کیونکہ یہ دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے۔ بالآخر زندگی کی تھکن، ٹوٹا دل اور بکھری روح لے کر اکیلا رہ جاتا ہے، کیونکہ انسان غلط جگہ سکون کی آس لگا لیتا ہے، اس دنیا سے محبت کی امید کر بیٹھتا ہے،
اور پھر یہ دنیا کب کس کی ہوئی ہے، کیونکہ محبت اور سکون دنیا سے نہیں بس اللہ سے ملتا ہے۔ جس نے دل بنایا ہے اس نے اس کا سکون بھی وہی رکھا ہے۔ اللہ کی یاد میں زندگی کے اس سفر کا مقصد ہی یہی ہے، اللہ کو ڈھونڈنے کی آرزو، اسے پانے کی جستجو، اور اللہ جسے اپنی لو لگا دے تو ان کی زندگی بھی حسین ہو جاتی ہے، اور یہ سفر بھی، زندگی کا سفر بھی۔ اللہ کی محبت ہی بس محبت کہلانے کے لائق ہے۔ آپ اگر کسی انسان کے چھوڑ جانے یا دھوکہ دے جانے کی وجہ سے خود کو اذیت دے رہے ہیں تو آپ بہت غلط کر رہے ہیں۔ آپ کسی کے انتظار میں ہیں جو آپ کو دھوکہ دے کر اپنی زندگی میں خوش ہے، اس کا انتظار ہے آپ کو۔ اس نے آنا ہوتا تو جاتا ہی کیوں؟ اور اگر آ بھی جائے گا تو کیا وہ پھر دھوکہ دے گا؟ انسان کبھی بھی سکون نہیں دے سکتا، سکون دینا انسان کے بس میں ہے ہی نہیں۔ سکون، راحت بس وہ اللہ ہی دے سکتا ہے۔ آپ سے آپ کا رب اتنی محبت کرتا ہے جس کا کوئی شمار ہی نہیں، اور آپ ایک ناقدر انسان کے لیے خود کو بے مول کیے بیٹھے ہیں۔ اس رب کی محبت آپ کو اس اذیت میں رہنے نہیں دے گی، مگر آپ کو خود بھی کوشش کرنی ہوگی۔ اپنی زندگی پر غور کریں، کیا آپ کے رب نے ہر بار آپ کو مسائل سے نہیں نکالا؟ آپ کی لاکھ نافرمانیوں کے بعد بھی اس نے آپ سے منہ نہیں موڑا۔ وہ آج بھی آپ کی توبہ کے انتظار میں ہے، آپ کے پلٹ آنے کے انتظار میں ہے۔ تو پھر جائیں اس رب کی محبت کی طرف، اور انسانوں کی محبت کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، کیونکہ رب کی محبت کے آگے انسانوں کی محبت کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ مصیبت پڑتے ہی فوراً دائیں بائیں نہیں بھاگتے، ایک کو کال، دوسرے کو میسج، تیسرے شخص سے فریاد، چوتھے کی منت نہیں کرتے۔ انسانوں کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ انسانوں سے مدد ضرور مانگیں، لیکن پہلی مدد اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ جب بھی مصیبت پڑے پہلے وضو، پھر وہ نفل نماز، پھر دعا، کیونکہ سب سے پہلے آپ نے اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ سے کانٹیکٹ کرنا ہے۔ انسانوں سے کانٹیکٹس، پیسہ، کوشش، یہ سب بعد میں آئے گا، پہلے رب آتا ہے۔ ہماری گنتی الٹی چلتی ہے، ہم پہلے انسانوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ وہ امید دلا دیں تو ہم سکون میں آ جاتے ہیں، وہ امید نہ دلائیں تو ہم مزید انسانوں کی طرف بھاگتے ہیں، اور اگر کچھ نہ بنے تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور پھر انسانوں سے رابطہ کرتے ہیں۔ اور اب جس نے آسمان اور زمین جیسے بڑے بڑے کام کیے ہیں، وہ آپ کا چھوٹا سا کام نہیں کروا سکتا کیا؟